محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ معزز ناظرین، اس کتاب معلم الانشاء حصہ اول میں آج ہمارا سبق تمرین نمبر 25 ہے۔ تمرین نمبر 25، یہ تمرینات مرکب اضافی سے متعلق چل رہی ہیں۔ مرکب اضافی میں مضاف الیہ جبکہ متعدد ہوں، تو مرکب اضافی میں جبکہ مضاف الیہ متعدد ہوں، یہ تیسری تمرین ہے۔ پہلی تمرین عربی سے اردو، پھر دوسری تمرین اردو سے عربی، اب یہ پھر تیسری تمرین ہے جس میں مضاف الیہ متعدد ہیں۔ پیچھے والی جو سب سے پہلی مضاف الیہ متعدد ہونے کی عربی کی تمرین میں مضاف الیہ متعدد دونوں اس میں ظاہر تھے، دونوں ہی اس میں ظاہر، یعنی جب یہ بیان کیا کہ مضاف الیہ متعدد ہوں اور اس کی پہلی عربی تمرین لے کر آئے تو اس میں مضاف الیہ متعدد دونوں کے دونوں اس میں ظاہر تھے۔ اس تمرین میں مضاف الیہ متعدد ہیں لیکن اس میں آخر والا مضاف الیہ ضمیر ہے، یعنی دو مضاف الیہ اس میں ظاہر نہیں ہے۔ اس میں ایک اس میں ظاہر ہے اور ایک اس میں ضمیر ہے۔ تو یہ فرق ہے پچھلی والی عربی تمرین میں اور اس میں۔ مضاف الیہ پہلے والی تمرین میں بھی متعدد تھے اور مضاف الیہ اس میں بھی متعدد ہیں۔ فرق یہ ہے کہ پہلے والی جو مضاف الیہ متعدد کی تمرین تھی اس میں مضاف الیہ متعدد دونوں کے دونوں اس میں ظاہر تھے۔ اس میں پہلا مضاف الیہ اس میں ظاہر ہے اور دوسرا ضمیر ہے۔ اب ضمیر کہیں اس میں متکلم کی ہے واحد یا جمع، اور کہیں حاضر کی ہے، کہیں غائب کی ہے، تو مطلب تینوں قسم کی ضمیریں مضاف الیہ بنائی گئی ہیں، متکلم، حاضر اور غائب۔ ان میں بھی واحد، تثنیہ، جمع، سب طریقے کی ضمیر کی جتنی بھی صورتیں ہیں سبھی اس میں پیش کی گئی ہیں۔ تو ریشت و قلمی، ریشت و قلمی، ریشتن کا معنی ہے نب، قلم کا معنی قلم ہے، اور یا میرا واحد متکلم کی ضمیر ہے۔ تو ریشت و قلمی، میرے قلم کا نب، ریشت و قلمی میرے قلم کا نب۔ قوائم من زدتہ، قوائم قائمتن کی جمع ہے اور قائمتن کا معنی پایا،
قائمتن کا معنی پایا ستون، جیسے چارپائی کا پایا ہوتا ہے یا ڈیسک کا پایا ہوتا ہے۔ منضدتن کا معنی ڈیسک، اور ہی یہ ضمیر واحد مذکر غائب ہے، ضمیر واحد مذکر غائب۔ تو اس کے ڈیسک کے پائے، اس کے ڈیسک کے پائے۔ سفرت و وجہ کا، سفرت کا معنی ہے زردی، پیلا پن، زردی یا پیلا پن۔ وجہ معنی چہرہ، اور کا یہ ضمیر واحد مذکر حاضر ہے۔ تو سفرت و وجہ کا تیرے چہرے کی زردی، تیرے چہرے کی زردی یا تیرے چہرے کا پیلا پن۔ صدق و مقالتہم، صدق معنی سچائی، اور مقالتن کا معنی بات، اور ہم یہ ضمیر غائب ہے، جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ تو صدق و مقالتہم ان کی بات کی سچائی، ان کی بات کی سچائی۔ معلمو ابنائنا، معلمو ابنائنا، معلمو یہ معلمن کی جمع ہے، جمع مذکر سالم، اور نون گر گیا ہے اضافت کی وجہ سے، اصل میں معلمونا تھا۔ اور ابناء یہ ابن کی جمع ہے، ابناء ابن کی جمع، ابن کا معنی لڑکا، تو ابناء کا معنی لڑکے۔ اور ہاں معلم کی جمع ہے، معلم کا معنی سکھانے والا یا استاذ۔ نہ ابنائنا، نہ یہ ضمیر متکلم ہے، تثنیہ جمع مذکر مؤنث سب کے لیے آتی ہے۔ تو معلم ابنائنا ہمارے لڑکوں کے یا بیٹوں کے استاذ، ہمارے لڑکوں کے یا بیٹوں کے استاذ۔ شعراء بلادکم، شعراء بلادکم، شعراء یہ شاعر کی جمع ہے، شعراء شاعر کی جمع، جیسے علماء عالم کی جمع۔ بلاد بلد کی جمع ہے، ہاں شعراء شاعر کی جمع ہے، شاعر کا معنی شاعر ہی ہے۔ اور بلاد بلد کی جمع ہے، بلد کا معنی شہر، اور کم یہ ضمیر جمع مذکر حاضر ہے۔ تو شعراء بلادکم تمہارے شہروں کے شاعر، تمہارے شہروں کے شاعر۔ مصارعۃ ابنیکما، مصارعۃ ابنیکما، مصارعت معنی پہلوانی، مصارعت کا معنی ہے پہلوانی۔ ابن یہ ابن کی تثنیہ ہے، اصل میں یہ ابنین ہے، نون اضافت کی وجہ سے گر گیا۔ ابن کا معنی بیٹا، کما یہ ضمیر ہے تثنیہ مذکر حاضر کی، تثنیہ حاضر کی چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو۔ تو مصارعۃ ابنکما
اگر یہ کما ضمیر مذکر کی ہے تو ہوگا تم دو مذکروں کے بیٹوں کی پہلوانی، تمہارے بیٹوں کی پہلوانی، تمہارے، اب تمہارے میں مذکر ہو یا مؤنث ہو، مذکر کو بھی تمہارے ہی بولا جائے گا اور مؤنث کو بھی تمہارے ہی بولا جائے گا۔ تو مسارعۃ ابنکما، تمہارے دو بیٹوں کی پہلوانی۔ دمیۃ بنتہا، دمیتن کا معنی گڑیا، دمیتن معنی گڑیا، بنت معنی لڑکی، اور ہا یہ ضمیر ہے واحد مؤنث غائب، تو اس ایک مؤنث کی لڑکی کی گڑیا، اس ایک مؤنث یا عورت کی لڑکی کی گڑیا، اس ایک مؤنث کی لڑکی کی گڑیا۔ لون و خمارے کے، لون کا معنی رنگ، خمار کا معنی دوپٹہ، اور کے ضمیر ہے یہ واحد مؤنث حاضر کی، واحد مؤنث حاضر، تو لون و خمارے کے، تو ایک مؤنث کے دوپٹے کا رنگ، تو ایک یا تجھ ایک مؤنث کے دوپٹے کا رنگ، اور سیدھا اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں تیرے دوپٹے کا رنگ، تیرے دوپٹے کا رنگ۔ سمنو اسورتہما، سمنو اسورتہما، سمن مانے قیمت، اور اسورہ یہ سوار کی جمع ہے، سوار کی، اور سوار کا معنی کنگن، اور ہما یہ ضمیر ہے تثنیہ غائب کی، مذکر کے لیے بھی ہے مؤنث کے لیے بھی ہے، لیکن یہاں مؤنث ہی کے لیے ہے کیونکہ کنگن عورتیں ہی پہنتی ہیں۔ تو سمنو اسورتہما، ان دو مؤنثوں کے کنگنوں کی قیمت، ان دو مؤنثوں کے کنگنوں کی قیمت، مؤنث ہٹا کر سیدھا ترجمہ بھی کیا جا سکتا ہے ان دو کے کنگنوں کی قیمت۔ حذق و بنات کنہ، حذق مانے، حذق کا معنی ہے مہارت، ملکہ، اور بنات بنت کی جمع ہے، کنہ یہ ضمیر ہے جمع مؤنث حاضر، جمع مؤنث حاضر کی، تو تمہاری لڑکیوں کی مہارت، تم مؤنثوں کی لڑکیوں کی مہارت۔ تمہاری لڑکیوں کی مہارت۔ سیاحت زوجیکما، سیاحت زوجیکما، سیاحت مانے سیر و تفریح، اور زوجے یہ تثنیہ ہے زوج کی، اور زوج کا معنی شوہر، نون اضافت کی وجہ سے گر گیا ہے، کما یہ ضمیر تثنیہ مؤنث حاضر ہے یہاں پر کیونکہ شوہر عورتوں کی ہوتی، تو تم دو مؤنثوں کے دو شوہروں کی سیر و تفریح، تم دو مؤنثوں کے دو شوہروں کی تفریح۔ رقت و قلوبہن، رقت مانے نرمی،
اور قلوب قلب کی جمع ہے، قلوب قلب کی، قلب کا معنی دل، اور ہنہ یہ جمع مؤنث غائب کی ضمیر ہے، جمع مؤنث غائب کی ضمیر۔ تو رقت و قلوب ہنہ ان کئی مؤنثوں کے دلوں کی نرمی، ان کے دلوں کی نرمی۔ زعماء بلادنا، زعماء یہ زعیم کی جمع ہے، زعماء زعیم کی جمع، یہ شرفاء شریف کی جمع ہے، شرفاء شریف کی، تو زعماء زعیم کی جمع۔ زعیم کا معنی ہے لیڈر، لیڈر۔ بلاد بلد کی جمع ہے اور نا ضمیر متکلم ہے، تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث کے لیے۔ تو ہمارے شہروں کے لیڈر، ہمارے شہروں کے لیڈر، یہ آج کا ہمارا سبق ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سبق یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔